بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 348 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں آپ بیان کر رہے ہیں مصر اور دمشق پر قبضے کو۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سن 355 ہجری میں معز نے اپنے وزیر اور کاتب جوہر کو ایک زبردست فوج دے کر مصر کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تھا، جو ہر راستہ میں ہر مقام پر مناسب انتظام کرتا ہوا مصر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ اکشیدی فوج تاب اور مقامت نہ لا سکی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 15 شعبان 359 کو جوہر نے مصر میں داخل ہو کر جامع مسجد مصر میں معز کے نام کا خطبہ پڑھا دیا۔ ماہ جمادی الاول 359 میں جوہر نے جامعہ ابن طالون میں جا کر نماز ادا کیا اور اذان میں حی الخیر العمل کے اضافہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ پہلی اذان تھی جو اس فکرہ کے اضافہ کے ساتھ مصر میں دی گئی۔ تمام ملک مصر پر قابض اور متصرف ہو کر اور اکشیدی خاندان کے ارکان کو گرفتار کر کے معطاف و ہدیہ جوہر نے معز کی خدمت میں روانہ کر دیا تھا۔ معز نے ممبران خاندان اکشیدی کو مہدیہ کی جیل میں قید کر دیا تھا۔ جوہر نے معز کی خدمت میں مصر آنے کی دعوت دی اور اپنے ایک سردار جعفر بن فلاح قطامی کو شائستہ فوج دے کر فلسطین اور شام کی طرف روانہ کیا۔ جس زمانے میں جوہر فوج لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا تھا، اسی زمانے میں ابو جعفر زناتی نامی ایک شخص نے معز کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا، مگر اس بغاوت کو معز نے خود متوجہ ہو کر بآسانی ختم کر لیا تھا۔ اب معز کے پاس جوہر کا خط پہنچا کہ تمام ملک مصر دولت عبادیہ میں شامل ہو گیا ہے اور آپ کو خود یہاں تشریف لانا چاہیے۔ معز نے خوش ہو کر دربار عام کیا اور مغربی صوبوں کے بندوبست اور اہتمام سے اطمینان حاصل کرنا ضروری سمجھا، اور ادھر محرم 360 ہجری میں جعفر بن فلاح قطامی نے دمشق پر قبضہ کر لیا تھا اور اطمینان سے حکومت کرنے لگا تھا۔ اس خبر کو سن کر معز کو اور بھی زیادہ خوشی حاصل ہوئی، اور اس نے قاہرہ کو دارالسلطنت بنانے کا مصمم ارادہ کر کے بلقین بن زیری بن منادو کو افریقہ اور ملک مغرب کا واسطہ بنا کر کیروان میں قیام کرنے کا حکم دیا تھا، اور ابو الفتح کا خطاب عطا کیا، اور اس کے متحد موضوع اشخاص کو مقرر نامزد کر کے آخر شوال 361 ہجری کو اپنے دارالحکومت مدیہ سے نکل کر کیروان کے قریب مقام کیا۔ چند روز کے بعد تمام خزانہ اور سامان تجمل بار برداری یوں کے ذریعہ وہاں آ گئے۔ اس تمام سامان اور لشکر کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا۔ بلقین بن زیری بطریق مشایت ساتھ ہوا۔ 1-2 منزل کے بعد بلقین کو کیروان کی طرف رخصت کیا اور خود برقہ کی جانب چلا آیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر شعبان 362 ہجری کو اسکندریہ پہنچا۔ اہل شہر نے استقبال کیا اور عزت اور احترام کے ساتھ شہر میں لے گئے۔ وہاں سے روانہ ہو کر 5 رمضان 362 ہجری کو قاہرہ میں داخل ہوا۔ معز کیروان سے روانہ ہو کر تقریباً 1 سال کے بعد قاہرہ پہنچا۔ جعفر بن فلاح قطامی کا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس نے دمشق کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اس سے پیشتر دمشق پر بنی تخج کی حکومت تھی، جو کرامتا کو خراج ادا کیا کرتے تھے۔ جب جعفر بن فلاح کا دمشق پر قبضہ ہوا تو اس نے کرامتا کو خراج دینے سے انکار کیا۔ چنانچہ کرامتا کے بادشاہ عاصم نے دمشق پر حملہ کر دیا، اور جعفر نے مقابل ہو کر کرامتا کو شکست دے دی تھی، اور ان کی فوج منتشر ہو کر میدان سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد 361 ہجری میں کرامتا نے دوبارہ زبردست فوج لے کر دمشق پر حملہ کیا تھا۔ اس مرتبہ بھی جعفر نے مقابلہ کیا اور وہ لڑائی میں مارا گیا تھا۔ دمشق پر کرامتا کا قبضہ ہو گیا۔
کرامتا نے دمشق کے بعد رملہ پر قبضہ کیا اور مصر پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، اور یہ تمام حالات معز کو دوران سفر میں معلوم ہوئے۔ کیرا پہنچ کر اس کو معلوم ہوا کہ کرامتا نے یافا کا محاصرہ کر رکھا ہے اور سرحد پر مصر پر ان کی فوجیں آ کر جمع ہو رہی ہیں۔ معز نے کیرا پہنچتے ہی کرامتا کے بادشاہ عاصم کو، جو اس زمانے میں اپنے دارالحکومت عصا میں مقیم تھا، ایک خط لکھا۔ اس میں لکھا کہ تم لوگ پہلے ہمارے ہی باپ دادا کے مناد بنے ہوئے پھرتے تھے اور ہماری محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اب مناسب یہی کہ تم ہماری اطاعت اور فرمان برداری قبول کرو اور ہمارے مقابلے اور مخالفت کا خیال بالکل اپنے دل سے نکال دو اور ترک کر دو۔ اس قسم کے مضامین نصیحتوں سے لبریز ایک طولانی خط بھیجا گیا۔ یہ خط جب عاصم کے پاس عصا میں پہنچا تو اس نے اس کے جواب میں معاذ کو لکھا کہ تمہارا خط ہمارے پاس پہنچا، جس میں نفس سے مطلب تو کم فضول باتیں زیادہ ہیں۔ ہم تم پر فوج کشی کرنے والے ہیں، والسلام۔ اس کا جواب یہ تھا۔ عاصم نے جب یہ جواب مصر کی جانب روانہ کر کے فوج کو تیاری کا حکم دیا اور خود فوج لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا اور حدود مصر میں داخل ہو کر مقام عین شمس میں قیام کیا، یہاں تمام فوجیں کرامتا کی آ کر جمع ہو گئی تھیں۔ حسان بن جرح تائی امیر عرب بھی طے کا بہت بڑا گروہ لے کر عاصم کے پاس پہنچ گیا تھا۔ عاصم اور حسان نے باہم مشورے کر کے اپنی فوج کے دستوں کو ملک مصر کے قصبوں کے تاخت و تاراج کے لیے پھیلا دیا، اور اس طرح مصر میں قتل و غارت اور خون ریزی کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ مصر کو کرامتا کی کثرت فوج سے بڑا خوف پیدا ہوا۔ کرامتا نے بہت جلد کیرا پر حملہ کیا۔ معز نے کرامتا کی رفتار ترقی دیکھ کر یہ تدبیر کی کہ حسان بن جرح سے پیام اور سلام جاری کر کے اس سے وعدہ کیا کہ ہم 1,00,000 دینار بطور رشوت آپ کی نظر کرنے پر تیار ہوگی، بشرطے کہ آپ عاصم کو تنہا چھوڑ کر میدان سے اپنی فوجوں کو واپس لے جائیں۔ چنانچہ حسان اس رشوت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ قرارداد کے موافق جب کہ معز اپنی فوجیں لے کر میدان میں نکلا اور کرامتا پر حملہ کیا، یعنی مار کا جنگ گرم ہوتے ہی ماں اپنی فوج کے میدان چھوڑ دیا۔ حسان اور اس کی فوج کے بھاگنے سے عاصم اور اس کی فوج کا دل ٹوٹ گیا، مگر تاہم انہوں نے جنگ کا مقابلہ کیا اور بالآخر شکست کھا کر بھاگے۔ تقریباً 1,500 کرامتا گرفتار ہوئے۔ اس وقت معز نے فوراً اپنے سپہ سالار ابو محمد کو 10,000 فوج دے کر کرامتا کے تعاقب پر مأمور کیا۔ چنانچہ ابو محمد نے ان کو کسی جگہ ٹھہرنے نہیں دیا اور حدود مصر سے نکال کر عصا کی طرف چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ اس فتح کے بعد معز نے کرامتا کے قیدیوں کو قتل کرا دیا اور دمشق کی حکومت پر ظالم بن معوب اکیلی کو نامزد کر کے اس کی طرف روانہ ہوا۔ ظالم نے دمشق پہنچ کر کرامتا کے عامل کو گرفتار کر کے مصر بھیج دیا، جہاں وہ جیل خانہ میں قید کر دیا گیا تھا۔ سن 364 ہجری تک دمشق پر دولت عبادیہ کا پرچم لہرایا۔ اسی سال کے ایام حج میں مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے بھی مجبوراً معز کی حکومت تسلیم کر لی تھی اور اس کے نام کا خطبہ وہاں بھی پڑھا گیا تھا۔ اہل دمشق عبیدیوں کی حکومت سے خوش نہ تھے۔ چنانچہ سن 364 ہجری کے آخر اور 365 ہجری کے شروع میں الگین نے، جو عزداللہ بویہ کے خدام میں سے تھا، دمشق پر قبضہ کر کے معز کے عامل کو وہاں سے نکال دیا، اور اہل دمشق سب افغین کی آمد سے بہت خوش ہوئے۔ معز کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے افغین کو لکھا، تم دمشق پر حکومت کرتے رہو اور میں تمہارے پاس سند امارت بھیجے دیتا ہوں۔ میرے نام کا خطبہ پڑھو اور خلیفہ بغداد سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ افغین نے معز کی اس سفارت کو ناکام واپس کر دیا اور دمشق میں خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ بدستور جاری رہا اور معز کی حکومت کے تمام علامات کو مٹا دیا گیا تھا۔ معز یہ سن کر سخت طیش میں آیا، خود فوج لے کر کیرا سے دمشق کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ ابھی مقام بلبس ہی میں پہنچا تھا
کہ وہ 15 ربیع الاول سن 365 ہجری کو اس کے لیے پیغام مرگ آ پہنچا اور 45 سال 6 مہینے کی عمر میں اپنی حکومت کے 23ویں سال فوت ہوا، اس دنیا فانی سے چلے گا۔ یہ عبیدیوں میں سب سے پہلا بادشاہ تھا جس نے مصر فتح کیا تھا اور کیرا کو دارالسلطنت بنایا تھا۔ یہ مقام میدیا میں 11 رمضان 319 ہجری کو پیدا ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا نزار تخت نشین ہوا تھا، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اور عزیز باللہ کا لقب اس نے اختیار کیا تھا۔ اس نے کئی مہینے تک اپنے باپ کے انتقال کی خبر کو پوشیدہ رکھا تھا، اور بروز عید الاضحیٰ سن 365 ہجری کو باپ کی وفات کا اعلان کر کے مراسم تخت نشینی ادا کیے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں اس قسط کی۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔